الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 63 یعنی 60 پر 3. پروردگار عالم فرما رہا ہے علم تر، اے بندے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ رب بندے سے پوچھ رہا ہے اے بندے کیا تو نہیں دیکھا؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ یقیناً اتارا ہے اللہ نے آسمان سے پانی کو. یعنی تو کتنی بار بارش کو دیکھا ہوگا. بارش برستی ہے، کبھی ہلکی پھلکی برستی ہے، کبھی زوردار برستی ہے. کبھی تو نے سوچا بھی کہ برسانے والا کون؟ اگر سوچ لیتا تو پانی کا یہ برسنا ہی تجھے تیرے رب سے ملانے کے لیے بس ہو جاتا. سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے سوچنے کا مادہ تجھے دیا ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت تیرے اندر دی ہے. ذرا بارش کو دیکھ لے اور غور کر کہ اللہ تبارک و تعالی کس انداز میں اتارا ہے. کبھی اس کے جمال کی تجلی ہے، کبھی اس کے جلال کی تجلی ہے. کبھی ایسا اتارتا ہے کہ اس برسات کے اندر بچے کھیل کر مزہ لیتے ہیں. کبھی اس زور سے برساتا ہے کہ ڈر کر لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں. اور یہ بارش کبھی خطرناک ہو جاتی ہے. بہرحال الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کا مطلب تجھے دیکھنا چاہیے تھا مگر تو دیکھ کے بغیر رہ گیا کہ اللہ آسمان سے پانی کو اتارا. فتصبح الارض مخضرا، تو زمین اس پانی کی وجہ سے ہری ہری ہو جاتی. زمین کا رنگ الگ ہے، مٹی کی زمین ہے، مگر اس مٹی کی زمین پر ہرے 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 نقش چھا جاتے، ہریالی چھا جاتی ہے. تو یہ کرشمہ کس کا کرشمہ ہے؟ یہ تیرے خدا کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر اے بندے تو اس طرف توجہ کیوں نہیں دیکھتا؟ دیکھیے پروردگار معمولی باتوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ ایسی چیز ہے
جس کو دیکھنے کے لیے بڑے درجے کا ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں، اونچے لیول کا انجینئر بننے کی ضرورت نہیں، کہیں کا بیرسٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ چیز سمجھ سکتا ہے، تعلیم یافتہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، جسے ہلکی پھلکی عقل ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آسمان سے پانی اترا، کیا کرشمہ ہو گیا، پانی کے اندر بھی حرارت نہیں ہے، زمین کے اندر بھی حرارت نہیں ہے، مگر جب یہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین پہ ہریالی چھا جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطف والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ لطف کا ایک معنی تو ہے مہربانی، اپنی مہربانی سے وہ ایسے ایسے نقشے پیدا کرتا ہے کہ اس میں تمہارے پیٹ کی غذا ہی نہیں، تمہاری نگاہوں کی غذا بھی ہے۔ ہرے پتوں کو دیکھو، ہریالی کو دیکھو تو نگاہیں تیز ہو جاتی، تو تمہاری نگاہ کی بھی غذا، اور جہاں ہریالی چھائی ہوئی ہو، ہرے ہرے پتے ہو، ادھر سے آپ گزرو تو یہ عجیب بو آتی ہے، اس سے طبیعت میں فرحت پیدا ہو جاتی ہے، تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تمہاری آنکھوں کی غذا بھی ہے، تمہاری ناک کی غذا بھی ہے، اور وہاں پرندے چہچہاتے ہیں تو تمہارے کانوں کی غذا بھی تمہیں مل جاتی ہے۔ یہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے۔ اے بندے، کب تک غفلت کی نیند سوتا رہے گا؟ میں تجھے میرے نظارے دکھا رہا ہوں، مگر تو یہ ہے کہ توجہ نہیں دے رہا۔ لہو ما فی السماوات والارض، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین، سب اسی کا۔ تو اے بندے تیرا کیا ہے؟ تیرا کچھ بھی نہیں، تو بھی اسی کا۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو تو کہیں کا نہیں رہتا، تیرا وجود ہی نہیں رہتا۔ جیسا کہ اللہ نے یہ فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَلَمْ تَكُ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا، میں نے تجھے پیدا کیا، اس سے پہلے تو کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے پیدا ہونے سے پہلے آپ کہاں تھے، آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، یہ سوال کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ Where have you been before you were born؟ تم پیدا ہونے سے پہلے تم کہاں گئے تھے، کہاں تھے؟ ارے جب پیدا ہی نہیں ہوئے تو تھے ہی نہیں، پیدا نہیں ہوئے تو تھے ہی نہیں، جب تھے ہی نہیں تو کہاں تھے، کدھر تھے، کیسے تھے؟ یہ سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مہربانی سے تم کو پیدا کیا، اور جن چیزوں سے تمہیں سرور حاصل ہو سکتا ہے، جن چیزوں سے تمہیں مزہ مل سکتا ہے، وہ چیزیں بھی اس نے بنائی۔ اس کی ایک مثال ہے زمین پر سبزہ۔ یہ جو سبزہ ہے یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ خبیر، وہ خبر رکھتا ہے، تمہارا پروردگار تم سے بے خبر نہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اسی کا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ سو تیرا، تیرا تجھ کو سو بنے میں تو ہوتا سو میرا۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، کس کا خرچ کرتے؟ پروردگار کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں تو اسی چیز کو جو ہم نے ان کو دے دی۔ ہم نہیں دیتے تو وہ چیز ان کو ملتی نہیں۔
ہم نے جو دیا ہے اسی کو خرچ کرتے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ ہی غنی ہے حمید. غنی کا معنی کیا ہے؟ جس کو کسی کی پرواہ نہیں. کیوں پرواہ نہیں؟ کسی کی اسے حاجت ہی نہیں. جب حاجت نہیں تو پرواہ کہاں سے رہی؟ ہم کسی کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ضرورت ہے اس لیے ہم اس کی پرواہ کرتے ہیں. مگر رب کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس وہ غنی ہے الحمید، تعریف کے قابل. سچ پوچھئے تو تعریف کے قابل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کیونکہ ہر چیز کو اسی نے بنایا. آپ کس چیز کی تعریف کریں؟ آپ آسمان کی تعریف کریں، کتنا صاف و شفاف آسمان ہے، کیسے پھیلا ہوا ہے، کیسا خوبصورت ہے. جب آپ تعریف کریں گے آسمان آپ سے کہے، زبان حال سے کہے، کیونکہ زبان دو ہے، زبان خال ایک زبان حال. زبان خال میں آواز ہے، زبان حال میں آواز نہیں ہے، بس بندہ سمجھ لیتا ہے. تو آسمان زبان حال سے کہے گا کیا ہے خدا کے بندے، میری تو اتنی تعریف کر رہا ہے، میں اتنی بلندی پر ہوں، اتنا پھیلا ہوا ہوں، اتنا صاف و شفاف ہوں، اتنے برسوں سے ہوں، میرے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے جو پرانی چیزوں کے اندر آ جاتی ہے. یہ سب تو تعریف کر رہا ہے. کبھی تو نے غور کیا کہ مجھے کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ کہ اس بات پہ غور کیا؟ جب غور کرتا تو ضرور یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ، ارے یہ تعریف تو اللہ ہی کی ہے. کیونکہ آسمان خود بخود نہیں بن گیا. آسمان خود بخود کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آٹومیٹک نہیں بن گیا، خود بخود نہیں بن گیا، اس کو خدا نے بنایا. یہی حال زمین کا. اگر آپ زمین کی تعریف کریں، کروڑوں انسان اس زمین پر ہے، کروڑوں جانور اس زمین پر ہیں. کس طرح یہ زمین بوجھ کو سنبھال رہی ہے. اس زمین سے کتنے پودے نکلتے ہیں، ترکاریاں بھی اسی سے نکلتی ہیں، پھل بھی اسی زمین سے نکلتے ہیں، پھول بھی اسی زمین سے نکلتے ہیں، پتے بھی اسی زمین سے نکلتے ہیں. کیسی بہترین ہے یہ زمین. تو زمین زبان حال سے کہے گی کیا ہے خدا کے بندے، میں سب کچھ ہوں، مجھے بنایا کس نے؟ کیا اس بات پہ تو نے کبھی غور کیا؟ غور کر لیتا تو کہتا الحمدللہ، یہ تعریف بھی اللہ ہی کی. تو پروردگار نے کہا الحمید، اللہ تعالی حمید ہے، حمد کے لائق ہے. یہاں پر سورہ حج کا 8واں رکوع ختم ہو گیا، اب نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. الم تر، اے بندے کیا تو نے نہیں دیکھا؟ جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھتے بھائی کتنا بڑا بینر لگا، بینر دیکھے مطلب کیا ہے؟ دیکھنا تھا، کیوں نہیں دیکھے؟ کیا زبردست بیان ہوا، سنے تم نہیں سنے؟ کیا مطلب سننا تھا تم کو. اسی طرح رب کہتے ہیں الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تجھے دیکھنا چاہیے تھا. ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین، مسخر کر دیا. لفظ ذرا پختہ، مسخر کر دیا یعنی تمہارے قبضے میں دے دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا. جو بھی زمین میں کیسے کنٹرول میں دے دیا؟ درختوں پہ تمہارا کنٹرول، پہاڑوں پہ تمہارا کنٹرول، جانوروں پہ تمہارا کنٹرول. ہاتھی جیسے جانور پہ بھی تم حکومت کر رہے تھے.
انسان جیسا بولتا حج ویسا سنتا، کبھی کبھی برخلاف ہو جاتا ہے۔ اور گائے بکریوں کے جھوم جاتے ہیں، تم جدھر اشارہ کر دو سارے بکرے ادھر بھاگ۔ یہ قبضے میں کون کیا؟ اللہ نے تو کیا۔ اسی طرح پہاڑ بھی تمہارے قبضے میں، تم چڑھتے ہو اترتے ہو، یہ پہاڑ کچھ نہیں کرتے، اور پہاڑوں کو کھود کر تم کیا کیا کام، پہاڑوں میں بھی گھر بنا لیتے ہو تم لوگ۔ یہ جو تسخیر یعنی تمہارے کنٹرول میں جو چیزیں آ گئی ہیں، کس نے ان چیزوں کو تمہارے کنٹرول میں دیا؟ اللہ ہی نے دیا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے اس کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ والفلک، اور فلک کا معنی کیا ہے؟ کشتی۔ فلک الگ ہے، فلک الگ ہے۔ فلک کا معنی تو آسمان ہے، اور یہاں بات چل رہی ہے فلک کی، فا پیش فلک، فا لام پیش فلک، کاف دو پیش کن فلک کا معنی کیا ہے؟ کشتی۔ والفلک، کشتیوں کو بھی اللہ نے تمہارے قبضے میں دیا ہے۔ تجری فی البحر، جو دریا کے اندر جاری رہتی ہے کشتیاں، پہاڑوں کی طرح کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں سمندر کے اندر چل رہی ہے۔ یہ کشتی تمہارے قبضے میں آئی، لکڑے کی بنی ہوئی کشتی، اسے تم چلا دیتے ہو، مگر یاد رکھو یہ جو کشتیاں سمندر میں جا رہی ہے بے امر ہی، اللہ کے حکم ہی سے چل رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کشتیوں کو حکم دے دے کہ ایک کشتی ذرا الٹ، تو کشتی ہو جائے گی الٹ اور تم ہو جائیں گے پلٹ، بات ختم، نہیں بچ سکے۔ کیا کشتی؟ یہ زمین بھی اسی کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، ورنہ ذرا پھٹے گی تو بڑی بڑی عمارتیں اندر اس طرح گھس جائیں گی جس طرح کسی گڑھے کے اندر کسی کے ہاتھ سے انگوٹھیاں جھڑ جائیں، انگوٹھی رکھا تھا جھڑ گیا انگوٹھی، گڑھے میں پڑ گئی۔ اسی طرح جب زمین پھٹے گی تو ایسا گڑھا بنے گا کہ جو بیٹھے تھے اندر گھس جائے گا، اندر گھسنے کے بعد پھر زمین خراب ہو جائے۔ تو ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں رب کے کرم سے بیٹھے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ رب کی مہربانی میں ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ اس کی مہربانی نہیں ہوتی تو زمین پہ ہم نہیں بیٹھتے، پھٹتی زمین اندر چلے جائیں۔ تو یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، یہ بھی اللہ کے حکم ہی سے چل رہی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ نے آسمان کو پکڑ کے رکھا ہے، ذرا چھوڑا تو گر جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيُمْسِكُ، پکڑ لیا ہے اس نے، السَّمَاءَ، آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، تاکہ یہ آسمان زمین پہ گر نہ جائے۔ اگر اللہ نہ پکڑے تو کیا ہو جائے گا؟ آسمان زمین پہ گر جائے گا۔ زمین پہ آسمان گرے گا تو زمین والوں کی حالت کیا ہوگی؟ کیا کوئی بچے گا؟ یہ بھی نہیں بچے گا۔ کئی ساتھ تگڑا انسان بھی رہا تو نہیں بچے گا۔ انسان تو انسان سارے جانور میں چپک کر مر جائے، بھاری سے بھاری ہاتھی بھی نہیں رہے، سب آسانی سے کیا بن جائیں گے؟ حلوہ بن جائے، چٹنی بن جائے، ختم۔ تو اب اللہ کا آپ پہ کرم ہے یا نہیں؟ یقیناً اس کا کرم ہے کہ آسمان رکا ہوا ہے
اگر خدا کا کرم ہٹے وہ خدا آسمان کو جو پکڑ کے رکھا ہے چھوڑ دے تو آسمان گر جائے. دیکھیے آپ نے کبھی پالکی دیکھی ہو؟ پالکی کو 4 آدمی لے کے چلتے، کبھی 2 آدمی لے کے بھاگتے. میں ایک بار جا کے پھنس گیا ایسے. ہم گئے تھے ویسٹ بنگال. وہاں کا دستور کہ کسی کی عزت، کسی کا احترام کرنا ہے تو اسے پالکی میں بٹھا کے لے جائے. تو ہم کو پالکی میں بٹھا دیا. تو ایک شخص سامنے ایک شخص پیچھے، وہ لے کے بھاگ رہے. ذرا چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ پالکی تو زمین پہ گرے گی، پالکی کے اندر بیٹھنے والے کا حال کیا ہوگا؟ تو جب تک وہ لوگ نہیں اتارتے دل اندر کانپتے رہتا. ارے کب منزل آئے گی، کب یہ لوگ اتاریں گے؟ اتر جائیں گے تو ہم ہماری مرضی سے چلیں گے. تو مانتے نہیں وہ لوگ. ارے ہماری آرزو ہے حضرت، ہماری آرزو ہے، بیٹھ جائیں گے. تو یہ جو آسمان رکا ہوا ہے یہ خدا کا کرم ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کو سما، اس نے آسمان کو روک لیا. انتقع علی الارض، کہ زمین پہ وہ نہ گر جائے. الا بإذنہ، مگر اس کا حکم جب ہوگا تو یہ آسمان گر جائے. اگر خدا آسمان سے کہہ دے کہ آسمان گر، ضرور گر جائے. وہاں پر اس وقت کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آئے، ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے. یہ جو زوردار بارش آتی ہے، ایسا طوفان کہ گھر ڈوب جاتے ہیں، عمارتیں وہ گر جاتی ہیں، اس وقت ذرا ٹیکنالوجی تمہاری یوز کرنا. ٹیکنالوجی چلتی نہیں چلتی. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، بہت ہی رحم کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے. دیکھیے پہلی چیز، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا، ورنہ کوئی کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اگر جانوروں کے دھیان میں بات ڈال دے کہ انسان تمہارا بگاڑ نہیں سکتے، جاؤ حملہ کرو. ایک سارے بکرے مل کر 400-500 بکرے آ کے گھس جائیں اور سب سینگیں چبانے لگے تو انسانوں کا حال کیا؟ ادھر سے بکرے آ گئے، ادھر سے گائے آ گئی، اونٹ آ گئے، پھر بھڑے آ کے ٹھوک مار رہے ہیں، تو آدمی کی حالت کیا ہو؟ ایک نہیں کئی آدمی رہیں گے تو بچ نہیں سکیں. اللہ نے ان کے دلوں میں ہمارا خوف ڈال دیا، اسی لیے وہ خوف کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کرتے، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. دوسری چیز اللہ نے یہ بتائی کہ تم جو سفر کر رہے ہو کشتی میں، یہ بھی اللہ کے حکم سے، ورنہ کشتی کے خطرناک سواری ہے. پانی کے اندر آدمی کہاں ہے؟ پانی کے اندر چل رہی ہے کشتی، اگر ڈوب گئی تو ڈوب گئی، الٹ گئی تو بات ختم. تیز ہوا میں کشتی چلانے والا ملاح اسے کہتے ہیں، کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں، اور کشتی چلانے والے کو ناخدا بھی کہتے ہیں. ایک خدا، اللہ ہمارا خدا ہے. یہ کشتی چلانے والا کیا ہے؟ وہ خدا نہیں، ناخدا. ناخدا سے کیا مطلب؟ ناخدا سے کیا مطلب؟ جب خدا ہمارا. ناخدا سے کیا مطلب؟ جب خدا ہمارا.
تو دو چیزیں. تیسری چیز آسمان جو تمہارے سروں پہ ہے یہ جو رکا ہوا ہے یہ تو خدا کا کرم. ان تمام نعمتوں کا ذکر کر کے پروردگار کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف، بے شک اللہ بندوں پر بڑا مہربان. اس کی مہربانی ہے کہ آسمان اپنی جگہ قائم، زمین اپنی جگہ رکی ہوئی، جانور ہم سے دور ہے. رحیم رحم کرنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اسی نے تو تمہیں زندہ کیا. تمہارے اندر جو حیات ہے، حیات اس کا مطلب ہے زندگی. زندگی جو تمہارے اندر ہے، سچ بتاؤ کیا یہ زندگی تمہاری ہے؟ یہ زندگی تمہاری ہے، یہ زندگی تمہاری ہے، تم پر فدا ہے. یہ زندگی رب کی دی ہوئی ہے، رب کے لیے ہی فدا ہو جائے. تو وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دے دی. اگر زندگی نہیں ملتی تو تم کہاں رہتے ہی نہیں. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، تم سے زندگی نکل جائے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے. یعنی جس طرح تم لائٹ کو آن کرتے آف کرتے، اب آن کر دیے، آف کرنا تو بس سوئچ دبائیں گے آف ہو جائے، پھر آن کرنا تو سوئچ دبائیں گے آن ہو جائے. تو ہماری زندگی کا سوئچ رب کے دست قدرت میں پروردگار سوئچ دبائے گا. سوئچ دبانا یہ سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. سوئچ دبانا تو سوئچ کی ضرورت پڑ جائے گی، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پروردگار ایک لمحے میں زندہ کرے گا، ایک لمحے میں موت دے دے گا. نیند کی حالت میں آدمی تقریباً مر جاتا ہے. مرتا بھی نہیں ہے پھر مر بھی جاتا ہے. مرتا اس لیے نہیں کہ زندہ ہے، مر اس لیے گیا کہ کوئی خبر ہی نہیں. هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، پروردگار کہتے وہی ہے جس میں وفات دے دیتا ہے رات. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، دن میں تم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں وہ بھی تمہارا رب جانتا ہے. تو وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تمہیں زندہ کر دے گا. إِنَّ الْإِنسَانَ، بے شک انسان کیا ہے؟ انسان لَکَفُورٌ، بہت بڑا ناشکرا ہے. ناشکرا کسے کہتے ہیں؟ دینے والے کی طرف توجہ نہیں دیا تو ناشکرا ہے. آپ بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی شخص لا کر بڑی ہمدردی سے کہتا ہے کہ آپ اتنی دیر سے بھوکے ہیں، لیجئے کھائیے. آپ صورت پھر لیتے کھاتے تو ہیں لوگ، دیکھتے کیا بولے یہاں کی زبان میں بولے گا گھاٹا بولا بولے. ذرا تہذیب میں بڑا ناشکرا ہے. لا کر دیا ہوں کھانے کے لیے، کھاتا ہے لیکن میری طرف نہیں دیکھتا، دوسری طرف دیکھتا. یہی حال بندے کا. اللہ نے زندگی دی، زندگی لے کے اللہ کو دیکھنا، اللہ کا خیال کرنا نہیں کرتا. سب کا خیال کرتا ہے، خیال نہیں کرتا تو رب کا خیال نہیں کرتا. سب کی خبر رکھتا ہے، بے خبر ہے تو رب سے بے خبر. بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو. الہی رب ایک خبردار تیری خبر رہے، یہی کافی ہے. تو انسان کیا ہے؟ کفور.
کفور کا معنی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ تو یہ بات عام انسان کے بارے میں کہی گئی، اللہ والوں کے لیے یہ بات نہیں۔ اللہ والے شکر گزاری کی وجہ سے ہی اللہ والے بنتے۔ تو اللہ کا شکر کیا ہے؟ نعمت کو محسوس کرو اور نعمت دینے والے کو یاد کرو، اور یہ بھی سمجھاؤ خود کو کہ اگر رب نہ دیتا تو یہ چیز ہرگز مجھے نہیں ملتی۔ یہ ہے شکر گزاری۔ بلکہ شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ اس بات کو مان لے کہ رب کا شکر مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ شکر ادا کرنے کا جو خیال آتا ہے یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو شکر کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ ایک فارسی شاعر عرض کرتا ہے، نعمتن دادی یدادی بعدنا توفیق حمد، اے پروردگار تو نے مجھے نعمت دے دی۔ دادی فارسی میں دادی کا معنی تو دیا، دادا نہیں ہے فارسی میں، دادی تو دیا۔ دیکھیے تفسیر کی محفل ہے، تفسیر کی برکت سے کچھ فارسی زبان بھی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی زبان سے۔ نعمتم دادی، مجھے تو نے نعمت دی، وہ دادی بعد اللہ، اس کے بعد تو نے مجھے اور ایک چیز دے دی۔ وہ کیا دے دی؟ توفیق حمد، الحمدللہ کہنے کی توفیق تو مجھے دے دیا۔ شکر نعمت بعد نعمت، نعمت باشد عظیم، نعمت کے بعد نعمت کے شکر کا خیال آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ آم کھا رہے ہیں، یہ نعمت ہے۔ آم کھا کر مزہ لے کر الحمدللہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں آپ، یہ باطنی نعمت ہے اللہ کی۔ ورنہ جانور کی طرح کھاتے جائیں گے، کھلانے والے کا خیال ہی نہیں آئے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال۔ سامعین کرام، تفسیر قرآن کے بعد اب ہم درس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے عرض ہیں۔ اب جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے جاتا ہوں، اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی اعمال امتی، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے۔ عرضت علی اعمال امتی، میری امت کے اعمال، یعنی ہم ہیں نبی کی امت، ہمارے عمل ہمارے نبی کے سامنے رکھے گئے۔ حسنھا و سیئھا، اچھا عمل بھی میرے سامنے پیش کیا گیا، برا عمل بھی میرے سامنے پیش کیا گیا۔ چونکہ عمل ہو تو دو صفتوں میں ایک صفت رہے گی، یا اچھا عمل ہوگا یا برا عمل ہوگا۔ دیکھیے پانی ہے، یا تو پاک پانی ہوگا یا ناپاک پانی۔ پاک ہی ہے مگر ناپاک بھی ہے کہیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا بھائی ناپاک بولو یا پاک۔ تھوڑی گندگی نہیں تو ناپاک ہو جاتا۔ تو عمل دو قسم کا، اچھا عمل برا عمل، دونوں عمل میرے سامنے پیش کیے گئے۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، میری امت کی جو نیکیاں میرے سامنے پیش کی گئی ان میں ایک نیکی مجھے نظر آئی، بہت بھاری نیکی ہے مگر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ راستے میں سے ناپاکی کو دور کر دینا، گندگی کو دور کر دینا،
یا اذیت دینے والی چیز کو دور کر دے. الاذا اذیت دینے والی چیز، اور اسی الاذا کا معنی ہے گندگی. تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ موز کا چھلکا اسے اٹھا کر آپ کنارے ڈال دیتے تاکہ کوئی پیر رکھ کے گر نہ جائے. تو حضور فرماتے ہیں یہ بہت بڑی نیکی مجھے نظر آئی. بظاہر چھوٹی چیز. آج اسکولوں میں بھی سوشل سائنس پڑھا تھا. سوشل سائنس، اب اسے اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سوشل سائنس، سماجی سائنس. اچھا، تو سائنس کا جو لفظ ہے اس لفظ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ اردو والے اسے اردو بنا ہی نہیں. سائنس 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 بولتے ہیں. سائنس کا معنی ہے علم. سائنس کا معنی کیا ہے؟ علم. تو سماجی خدمت کرنا، سوشل سروس کرنا. تو آج اسکولوں میں ایک سبجیکٹ ہے سوشل سائنس، مگر میں جب اسٹوڈنٹ تھا تب وہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت لوگ خود بخود سوشل سروس کرتے تھے. اب کرنا چھوڑ دیے، اس لیے حکومت کو ضرورت پڑ گئی یہ سبجیکٹ شامل کرنے کی. تو سوشل سائنس کا سبق ہمارے نبی نے جس طرح سکھایا ہے کسی نے نہیں سکھایا. یہ سوشل سروس میں تو کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی مطلب نہیں، راستے میں ایک پتھر ہے یا کانٹا پڑا ہوا، آپ وہاں سے جا سکتے ہیں، مگر آپ اسے اٹھا کر کہاں ڈال دیتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں جا کے ڈال دیتے ہیں، یا جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، جہاں کچرا ڈالتے ہیں وہاں جا کے ڈال دیتے ہیں. تو سڑک، یہ راستہ صاف ہو جاتا ہے. یہ راستہ صاف ہو جاتا ہے چلنے والوں کو تکلیف. کوئی تیزی سے چلتا ہے، دیکھے مگر پیر رکھ دے گا تو اس کے پیر میں وہ چیز چپ جائے گی. تو یہ لوگوں کی خدمت آپ کیسے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بتائے بغیر آپ اٹھا کر وہ اذیت دینے والی چیز کو وہاں سے ہٹا کر ڈال دیں گے. کوئی آپ کو دیکھتا نہیں، کوئی آپ کو انعام نہیں دیتا، اس کے لیے کوئی تنخواہ نہیں مقرر نہیں. بس اس خیال سے آپ کر دیتے ہیں کہ کوئی دھوکے میں آ کر تکلیف نہ ہو. اگر اس وقت ایسا آپ سوچیں مجھے کیا ہے، کسی کو چھپاتے چھپنے میں مجھے کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خود غرضی. خود غرضی، یہ جو ہے سیلفشنس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سیلفش نہیں بنایا، بلکہ ہمارے نبی نے ہم کو ایک سرونٹ بنایا. خدمت کرو، لوگوں کی خدمت کرو. مشہور مقولہ، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. حالانکہ خدمت خلق یہ اسلام کی تعلیمات کا بہت اہم حصہ ہے. خدمت خلق یعنی لوگوں کی خدمت کرنا. خدمت کو ہی کیا بولتے ہیں؟ سروس بولتے ہیں. تو یہ عمل یعنی راستے میں کوئی خطرے کی چیز نظر آئی تو اسے ہٹا دے. وَوَجَدْتُ فِي مَصَابِيَ أَعْمَالِ، میری امت کے اعمال میں یہ ایک دم برا عمل جو مجھے نظر آیا. کئی برائیاں ہیں، کئی برے عمل ہیں، ان میں برا عمل مجھے نظر آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ برا عمل کیا ہے؟ النخامۃ تکون فی المسجد لا تدفع، کوئی مسجد کے اندر ریت گرا دیتا ہے یا بلغم گرا دیا، خاص کر بلغم مارا تو تھوک دیا مسجد میں، پھر تھوکنے کے بعد چھوڑ دیا، کلین نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح تمہارا بلغم یا تمہارا ریت گر جائے تو اسے دفن کر. یہ اس زمانے کی بات تھی جب دفن کرنا، ہم یہاں دفن کیسے کریں؟ تھوڑے وہ زمانے میں صرف مٹی تھی، صحابہ مٹی پہ نماز پڑھتے تھے.
تو مٹی کو ہٹا کر چھوٹا گڑا بناؤ، اس میں وہ برتن یا جو اسے رکھے اوپر بند کر دو، تو اندر ہی اندر وہ دھل کے ختم ہو جاتی، اوپر کی مٹی تو صاف رہتی۔ ایسی زمین تو قبرستان میں نظر آتی، مسجد کے اندر نہیں، مگر مسجد نبوی میں ایسی ہی زمین تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، تو اس مٹی پر ہمارے بڑے بڑے فرش قربان ہو جاتے، کیونکہ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم چلے، اسی لیے اس جگہ کا نام ہے ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاریاں، جنت کی کیاریاں یعنی جنت کے چھوٹے چھوٹے باغات، کہاں سے کہاں تک ہے؟ ما بین بیتی و منبری، میں حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو پیاسیج ہے، جو علاقہ ہے، وہ جنت کے کا باغ ہے، کیونکہ وہاں پر کیا چیز پڑی ہے۔ گھر سے حضور نکلے، چلتے 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 منبر تک آئے، پھر منبر سے نکلے، چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس گئے، جہاں حضور کے قدم بار بار چلے ہیں، بار بار نبی کے قدم پڑے ہیں، وہ جگہ زمین کی جگہ نہیں ہوتی، جنت کی جگہ بن جاتی، ریاض الجنہ، جنت کے باغات ہو جاتے۔ تو سب سے اچھا عمل گندگی کو دور کرنا، مسجد سے گندگی دور کرنا تو بہت بھاری عمل ہے، ایک سڑک پر سے گندگی دور کر دو وہ بھی بھاری عمل ہے۔ پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری کا مزار کہاں ہے آپ جانتے ہیں؟ سمرقند میں، بخارا میں نہیں۔ آپ بخارا ہی کے رہنے والے تھے، وہاں کے بادشاہ نے آپ کو تنگ کیا تو بخارا سے نکل کر سمرقند آ گئے، اور سمرقند میں امام بخاری کا مزار ہے۔ الحمدللہ اس ناچیز کو امام بخاری کے مزار پہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ کسی خیال میں گئے ازبکستان، وہاں گئے تو بخارا، سمرقند، تاشقند، ان بستیوں میں جانا ہوا تو بخارا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا مزار، جن کا نام ہے حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ ہے، مگر امام بخاری ہیں بخارا کے رہنے والے، اسی لیے ان کو بخاری کہتے ہیں۔ تو وہاں سے نکل کر وہ سمرقند میں آ گئے، آخری عمر وہاں تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کا مزار مبارک ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکبائر، بڑے بڑے گناہ، کبائر، کبیرۃ کی جمع، کبائر کس کی جمع ہے؟ کبیرۃ، یعنی اس کا پلورل فارم ہے۔ کبیرہ کا معنی بڑا گناہ، الکبائر بڑے بڑے گناہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو سمجھا ہے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، کسی کو اللہ کا درجہ دے دینا، کسی کو عبادت کے لائق ماننا، کسی کو ایسا حاجت روا ماننا کہ بالذات حاجت روا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ پھر دوسرا گناہ کیا ہے؟ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کا، ماں باپ کو دکھ پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر آج بچوں کو اس گناہ کے بارے میں علم نہیں۔
بلکہ آج کے بچوں نے تو یہ ٹھان لیا ہے کہ ہر یہ کی بات ہم مانیں گے، مگر نہیں مانیں گے تو ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ مجبور ہو جاتا باپ اپنے دوست کو بتا، ذرا میرے بچوں کو بولو، ارے بھائی تم باپ ہو، میں بولا تو میرا بچہ نہیں مانے گا، تم بولے تو مانے گا، کیا میں بتا دیں۔ باپ اگر کہے کہ بھائی یہ فین برابر نہیں ہے، اسے نکال کر اچھا فین دے، نوز کا دوسرا کا مل جاؤ، کوئی دوسرا آدمی آیا گھر، وہ دیکھ کر بولا کیا بھائی فین برابر ہے، فوراً لے کے بول رہے ہیں، ان کے سامنے ہماری عزت ہے، وہ خود بول دیا اس لیے کرتا ہے، تو دوسرے کی بات وہ اہمیت دیتا ہے، اپنے باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی، باپ اور ماں، ہم باپ ماں نہیں کہتے، ماں باپ کہتے، کیونکہ ماں کا درجہ پہلے، اس کے بعد باپ کا درجہ، سے ماں کو پہلے ترجیح دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ترجیح۔ ترجیح کا معنی کیا ہے؟ پریفرنس دیتے ہیں۔ یہ انگریزی ایسے بولتے ہی بات سمجھ میں آ جاتی، تو میں اس لیے انگریزی بولتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھ میں آنے کے بعد آپ پریفرنس کو چھوڑ دیں، ترجیح کا لفظ بولیں، بھائی میں چائے اور کافی آ گئی تو میں چائے کو ترجیح دیتا ہوں، ہاں بریانی اور گوشت اور ترکاری آ گئی تو میں ترکاری کو ہی ترجیح دیتا ہوں۔ تو ترجیح کا لفظ ہم بولیں تاکہ ہماری زبان پہ جاری رہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کے بعد وقتل النفس، قتل کر دینا، کسی جاندار انسان کو قتل کرنا، خون بہانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد والیمین الغموس، یعنی جھوٹی قسم، جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔